السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج سے ہم لوگوں کی تفسیر ترجمہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ بیچ میں آ گیا تھا جس کی وجہ سے موقع نہیں ملا، پھر رمضان کے بعد بھی مشغولیت تھی، تو اب آج سے انشاءاللہ ہم لوگوں کا شروع ہو گیا ہے تفسیر اور ترجمہ، اور آگے بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جاری رہے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے 14واں پارہ ہم لوگوں کا چل رہا تھا اور سورہ النحل چل رہی تھی۔ 9 رکوع تک ہم لوگ لاسٹ کلاس میں پڑھ چکے تھے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے 10واں رکوع۔ امید ہے آپ لوگ اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، میرے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے۔ اور نورانی قاعدہ جو ڈیجیٹل بورڈ کے ذریعے پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ سلسلہ آگے پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے زیادہ روزی دی ہے۔ اللہ نے کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو بہت بڑا بزنس مین بنا دیا، کسی کو بہت چھوٹا بنا دیا کاروبار کے معاملے میں۔ تو یہ ساری کی ساری جو تدبیر ہے اللہ کی ہے۔ یہ وہ فرق ہے جس کو دنیا کے اندر مٹایا ہی نہیں جا سکتا۔ سب امیر ہوتے تو پھر غریبوں والا کام کون کرتا؟ تو دنیا کا نظام ہی ایسے ہی چل رہا ہے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا۔ ہاں، ادب، تمیز، تہذیب یہ سب کو برابر سیکھنی چاہیے، سب کی عزت برابر کرنا چاہیے، لیکن رزق کے معاملے میں جو فرق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے زیادہ روزی دی ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، تو جن کو زیادہ روزی دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے غلاموں کو لوٹا کیوں نہیں دیتے کہ وہ سب روزی میں برابر ہو جائیں؟ کیا وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے توحید کو، کہ دیکھو اللہ کو ایک مانو، اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ دیکھو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی کو رزق زیادہ دیا، کسی کو کم دیا۔ اب سپوز کرو کہ ایک آدمی کے پاس ایک غلام ہو، تو مالک جو ہے نا وہ غلام ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے۔ تو مالک کو جو ملکیت اپنے غلام کے اوپر حاصل ہوتی ہے وہ تو بہت چھوٹی سی ہے، اللہ کی جو ملکیت مخلوق کے اوپر ہے اس کے مقابلے میں اتنی سی ہے، چنو سی، بالکل ایک دم کہتا نا بچے چنو سی، تو اتنی سی ہے بالکل۔ اب سپوز کرو کہ مالک کے پاس بہت پیسہ ہو، آپ کے ہاں کوئی غلام ہو، تو آپ ایسا ہوگا کیا کہ آپ کروڑ پتی ہو تو آپ اپنے مالک سے کہو لے بھائی 50 لاکھ تو رکھ لے، تو بھی میرے برابر آ جا؟ نہیں کہو گے نا آپ، کیونکہ انسان یہ چاہتا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے جس کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے تو وہ اپنے پاس ہی رکھتا ہے، اس کو یہ بالکل پسند نہیں ہوتا کہ اس کا پڑوسی یا اس کا غلام، پڑوسی اور آپس کے رشتہ دار تو بہت دور کی بات ہے، کہ اس کا کوئی غلام جو غریب سے غریب ہو، کوئی یہ چاہتا ہے کہ بھائی اس کو میں اتنا پیسے دے دوں یہ سب برابر ہو جائیں، چلو بھائی میرے پاس 5 کروڑ ہیں، 1 کروڑ تو بھی پکڑ، 1 کروڑ تو بھی پکڑ، 1 کروڑ تو بھی پکڑ، ہم سب لوگ برابر ہو جائیں؟ وہ یہ چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا۔ وہ کہتا ہے میں جتنا ہوں میں اتنا ہی رہوں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات سمجھا رہا ہے کہ ایک انسان جب یہ نہیں چاہتا کہ اس کا غلام پیسوں میں اس کے برابر ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیسے چاہے گا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن بتوں کو تم معبود قرار دیتے ہو اللہ نے ان کو خدائی دی ہو؟ کیسے پاسبل ہے؟ تو اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے واللہ، اور اللہ نے فضل، اچھا بعض لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ پورا رکوع کا تفسیر جب ہو جائے اس کے بعد پھر اکٹھا ترجمہ ہو، تاکہ جو لوگوں کو جو ہے نا مائنڈ وہ ڈسٹرب نہ ہو، تو ہم ایسا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے تو وہ اپنی روزی اپنے غلاموں کو لوٹا نہیں دیتے کہ وہ سب روزی میں برابر ہو جائیں۔ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ تو کیا وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی جب ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنا پیسہ اپنے غلام کو دے دے اور اس کو برابر کا شریک کر لے، تو کہ یہ ممکن ہے کہ اللہ اپنی خدائی میں بتوں کو شریک ٹھہرا دے؟ دیکھیے آگے، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات، اور اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں بنا دی
تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تم کو کھانے کے لیے عمدہ چیزیں عطا فرمائیں۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، کیا یہ لوگ جھوٹی باتوں کا یقین کرتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے بیویاں بنا دیں، تمہاری بیویوں میں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے اور تمہاری اولاد پیدا کی، تمہیں کھانے کے لیے رزق عطا فرمایا۔ تو دینے والا اللہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی تم نے بتوں کو معبود بنا رکھا ہے، تو تم جھوٹی باتوں کا یقین کرتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو۔ اللہ اس بات کو بیان فرما رہا ہے، دیکھیے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں جو ان کو آسمان اور زمین میں سے ذرا بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن چیزوں کو خدا مانتے ہو، وہ زمین اور آسمان میں ذرا سی بھی روزی تمہیں دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ ان کی تم عبادت کرتے ہو جن کو کچھ بھی طاقت بھی حاصل نہیں ہے، یہ اپنے اوپر سے بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے، اڑانا تو بہت دور کی بات ہے، مکھی اگر کچھ لے کے چلی جائے تو اس کو بھی واپس نہیں لا سکتے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، لہذا اللہ کے لیے مثالیں نہ تراشا کرو، ہے نا، اللہ کے لیے مثالیں نہ تراشا کرو۔ اللہ کے لیے مثالیں کیسی کہ اللہ کو کسی مخلوق کو اللہ کے مشابہ اور اللہ کے برابر قرار نہ دیا کرو کہ یہ بت ایسا، یہ بت ایسا، اس کو بھی اللہ نے یہ طاقت دے کے رکھی ہوئی ہے، کیونکہ مخلوق اور خالق یہ بالکل برابر نہیں ہو سکتے۔ کہاں اللہ کہاں مخلوق، اور پھر مخلوق سے بھی گئے گزرے یہ پتھر کے بنائے ہوئے تمہارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے یہ پتھر، ان کو تم خدا کے برابر قرار دیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، لہٰذا اللہ کے لیے مثالیں نہ تراشا کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا۔ اب اللہ تعالیٰ اور مثال دے کے سمجھا رہا ہے۔ اللہ مثال دیتے ہیں کہ ایک غلام ہے جو دوسرے کی ملکیت میں ہے، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے عمدہ روزی دی ہے، وہ اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مثال دے کے کیسے بتا رہا ہے، دیکھیے ایک غلام ہے جو دوسرے کی ملکیت میں ہے نا، کوئی قیدی ہے، کوئی غلام ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے، اس کو بیچارے کو کھانے کے لیے بھی اپنے مالک کا محتاج ہے، جیل میں وہ بند ہے، قیدی ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے جو خوب مالدار ہے اور جو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے نا، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے برابر۔ تو جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ اور وہ بت جن کو تم نے معبود بنا کے رکھا ہوا، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ نے سمجھایا ہے۔ دیکھیے آگے دیکھیے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ۔ اسی طرح اللہ نے مثال بیان فرمائی، ایک مثال اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے کے سمجھا رہا ہے کہ دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک گونگا ہے، کچھ کام نہیں کر سکتا اور اپنے آقا پر بوجھ ہے، اسے جہاں بھیجو درست کام کر کے نہیں لاتا۔ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم، اور وہ شخص جو انصاف کا حکم دے اور خود بھی سیدھے راستے پر قائم ہو، برابر ہو سکتا ہے کیا؟ ارے بھائی ایک آدمی تو گونگا ہے، جو گونگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے، تو ایسا شخص مالک کے لیے بوجھ ہوتا ہے، مالک اس کو کچھ بھی سمجھا کے بھیجے گا، وہ کام ہی ٹھیک سے نہیں کر پائے گا۔ اور ایک شخص وہ ہے جو انصاف کا حکم دیتا ہے، جو صراط مستقیم پر ہے، تو کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ایسے ہی ذرا سوچو کہ ایک تو ایمان والے اور ایک غیر ایمان والے، کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے
کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ مجھے امید ہے یہ رکوع آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو جب گونگے جو ہوتے ہیں نا وہ عام طور پر بہرے بھی ہوتے ہیں، وہ نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ اپنی بات کسی سے کہہ سکتے ہیں۔ تو جب ایسے دو شخص برابر نہیں ہو سکتے، بھائی کوئی گونگا ہو اور کوئی گونگا نہ ہو، تو کہ دونوں برابر ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بے حد قدرت اور علم والے ہیں، اور یہ جو بت جن کو تم پوجتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، ان کے اندر نہ تو کوئی عقل ہے، نہ کوئی شعور ہے، نہ کوئی طاقت ہے، تو ان بتوں کو تم خدا کا درجہ دیتے ہو، یہ اور خدا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب ہم لوگ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کرتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ نے فضل، فضیلت دی ہے، بعضکم، تم میں سے بعض کو، علی بعض، بعض پر، فی الرزق، رزق کے سلسلے میں، یعنی تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ روزی دی ہے۔ فَمَن الَّذِينَ، تو وہ شخص، فضلوا، جس کو رزق زیادہ دیا گیا ہے، جس کو روزی زیادہ دی گئی ہے، برادی، کیوں نہیں لوٹا دیتا، رزقہم، اپنی روزی، علی ما ملکت ایمانہم، اپنے غلام کو، فہم فی، تاکہ یہ لوگ فی ہی، اس سلسلے میں، روزی کے سلسلے میں، سوا، برابر ہو جائیں۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ افا بنعمت اللہ، تو کیا اللہ کی نعمتوں کا، یجحدون، وہ انکار کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے، واللہ، اور اللہ ہی ہے، جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، من انفسکم، تم ہی میں سے، ازواجا، تمہاری بیویاں، وجعل، اور بنائی، لکم، تمہارے لیے، من ازواجکم، تمہاری بیویوں سے، بنینا، تمہارے لیے بیٹے، وحفدہ، اور تمہارے پوتے، ورزقکم، اور تمہیں رزق دیا، من الطیبات، پاکیزہ رزق، افبالباطل، تو جھوٹی باتوں پر، یؤمنون، یہ لوگ یقین رکھتے ہیں، وبنعمت اللہ، اور اللہ کی نعمتوں کا، ہم یکفرون، یہ لوگ انکار کرتے ہیں، ویعبدون، اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ما لا، ان چیزوں کی، لا یملکو، جو بالکل بھی قدرت نہیں رکھتے، لہم، ان کے لیے، رزقا، رزق کی، من السماواتی، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، شیئا، کچھ بھی، ولا یستطیعون، اور یہ لوگ طاقت بھی بالکل نہیں رکھتے، یعنی جن کو یہ خدا قرار دیتے ہیں وہ ذرا سی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ فلا، تو نہ بیان کرو، تضربو، نہ بیان کرو، للہ، اللہ کے لیے، امثال، مثالیں، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، وانتم، اور تم، لا تعلمون، نہیں جانتے ہو۔ ضرب اللہ، اللہ نے مثال بیان کی ہے، مثلاً مثال بیان کی ہے، عبداً، ایسا غلام، مملوکاً، جو کسی کی ملکیت میں ہو، لا یقدر، جو طاقت نہ رکھتا ہو، علی شیء، کسی بھی چیز کی، ومن، اور وہ شخص، رزقنا ہو، جس کو اللہ نے، جس کو ہم نے رزق دیا ہو، منا، ہم نے اپنے پاس سے، رزقاً حسنا، بہترین رزق، فہوا، تو وہ، ینفق، خرچ کرتا ہو، منہ، اس رزق میں سے، سرًا، خاموشی کے ساتھ، وجہراً، اور اعلانیہ طور پر، حل یستوون، تو کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، بلکہ اکثرہم، ان میں سے اکثر لوگ، لا یعلمون، جانتے نہیں ہیں۔ آگے دیکھیے، وضرب اللہ، اور اللہ نے بیان فرمائی، مثلاً، مثال، رجلین، کہ دو آدمی ہیں، احدہما، ان میں سے ایک، ابکم، گونگا ہے، لا یقدر، جو طاقت نہیں رکھتا ہے، علی شیء، کچھ بھی، وہو، اور وہ، کل، بوجھ ہے، علی مولا، اپنے مولا پر، اینما، جہاں بھی، یوجہہ، اس کو وہ بھیجتا ہے، لا یاتی، وہ نہیں واپس آتا ہے، بخیر، کسی خیر کے ساتھ، یعنی وہ کام کو درست نہیں کر پاتا ہے۔ حل یستوی ہو، تو کیا یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ ومن، اور وہ شخص، یامر، جو حکم دیتا ہے، بالعدل، انصاف کا، وہو، اور وہ، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہو۔ تو جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو ایسے ہی اللہ اور یہ بت جن کو تم معبود قرار دیتے ہو، یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ آج کا ہمارا رکوع نمبر 10 مکمل ہو گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ اور یہ مخلوق برابر نہیں ہو سکتے، اللہ اور جن کو تم معبود قرار دیتے ہو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ ایک ہے، وہ تنہا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی طاقت میں کوئی شامل نہیں۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔